بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ یزید کے دادا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے کے باوجود بہت سے صحابہ کرام ان کے ساتھ بات کرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے اجتناب کیوں کرتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین کے سامنے تھیں کہ اسلام قبول کرنا اور ایمان لے آنا انسان کے پچھلے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے گویا انسان نے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ لیکن اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر ہونے کے باوجود صحابہ کرام ابو سفیان سے بات چیت کیوں نہ کرتے تھے؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک متفقہ حدیث ہے کہ ایک دن سیدنا بلال حبشی، حضرت صہیب اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تشریف فرما تھے اور ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ 22 سال تک ابو سفیان نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ و قتال کیا اور اب جب ہم نے ان سے بدلہ لینا تھا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے تو انہوں نے یہ سن لیا اور ان تینوں صحابیوں کو فرمایا کہ تم مکہ کے سردار کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہو، جبکہ وہ اسلام بھی قبول کر چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا حضرت ابو بکر صدیق کو ڈانٹا اور کہا کہ ابو بکر تم نے ان کا دل دکھا دیے، ان لوگوں نے اسلام کے لیے جان مال اولاد کی قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، ان کا تل ملانا اور غصہ کرنا جائز ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں ان تینوں صحابہ کرام اجمعین کے پاس آئے اور آ کر ان سے معذرت کی۔ کچھ لوگوں نے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی خاندانی چپکلش اور کچھ ابو سفیان کے قبل از اسلام کے کارناموں نے ان کے متعلق عجیب و غریب روایتیں مشہور کر دی ہیں کہ وہ دل سے کبھی مسلمان نہیں ہوئے، فتح مکہ میں محض جان کے خوف سے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے دل میں کبھی اسلام راسخ نہیں ہوا اور ان کی زندگی شروع سے آخر تک منافقانہ رہی اور ان کے نفاق کے ثبوت میں بعض واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور واقعہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ قریش کا سب سے کمزور گھرانہ تمہارے ہوتے ہوئے خلافت پر قابض ہو گیا، اگر تم کہو تو میں پیادوں اور سواروں کا دریا بہا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے، لیکن تمہاری دشمنی اس کو ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو ان سے آ کر کہا کہ بنی تمیم اور بنی عدی کے بعد اب تمہارے ہاتھوں میں خلافت آئی، اس لیے بنو امیہ کو بڑھانا چاہیے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ اولاً تو اس قسم کے جس قدر واقعات ہیں کوئی بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتے، چنانچہ علامہ ابن عبد البر ان واقعات کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابو سفیان کے متعلق اس قسم کے جس قدر واقعات ہیں وہ لغو اور محمل ہیں۔ صاحب استدعاء الغابہ لکھتے ہیں کہ ابو سفیان اس قبیل کے بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں مگر کوئی بھی ثابت نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر اس قسم کے واقعات کو صحیح بھی مان لیا جائے تو ان سے ان کی اسلام دشمنی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کی خاندانی عصبیت کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اس سے انکار نہیں کہ بنی امیہ میں خاندانی تعصب موجود تھا۔ قبول اسلام سے پہلے ابو سفیان کی اسلام دشمنی کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے سب صحیح ہے، لیکن اسلام کے قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی کے واقعات خود ان کے مومن کامل ہونے کا ثبوت ہیں۔ طائف میں ایک آنکھ کھوئی شام کی لڑائیوں میں ماں بیوی بچوں کے شریک ہوئی
اور دوسری آنکھ بھی نظر کر دی۔ اکرمہ بن ابو جہل کہتے ہیں کہ ہمیں ابو زمیل نے ایک حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی اور کہا کہ مسلمان نہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے تھے، نہ ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے۔ اس پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرما دیجئے، یعنی 3 چیزوں کے بارے میں میری درخواست قبول فرما لیجئے۔ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ کہا، میری بیٹی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل خاتون ہیں، میں اسے آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کہا، اور معاویہ میرا بیٹا، آپ اسے اپنے پاس حاضر رہنے والا کاتب بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہا، آپ مجھے کسی دستے کا امیر بھی مقرر فرمائیں تاکہ جس طرح میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا اسی طرح کافروں کے خلاف بھی جنگ کروں۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو زمیل نے کہا کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود انہیں یہ سب کچھ عطا نہ فرماتے، کیونکہ آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی جاتی تھی مگر آپ اس کے جواب میں ہاں کہتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی تینوں باتیں مان لیں اور ان کی بیٹی سے نکاح فرمایا اور ابو سفیان کو جہاد کے لیے مسلمانوں کے دستے کے ساتھ بھیج دیا اور امیر معاویہ کو اپنا کاتب مقرر کیا۔ امیر معاویہ کے کاتب وحی ہونے پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق امیر معاویہ کاتب وحی مقرر نہ ہوئے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے لکھنے لکھانے کے امور انجام دیا کرتے تھے، جبکہ اہل سنت کے کئی ماخذ میں امیر معاویہ کو کاتب وحی قرار دیا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس سے امیر معاویہ کے کاتب وحی ہونے کے بارے میں کچھ واضح ہو سکے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے کندھے کو تھپ تھپایا اور مجھے فرمایا کہ جاؤ امیر معاویہ کو بلا کر لاؤ، میں اس سے کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں امیر معاویہ کے پاس گیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے، چنانچہ میں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر بھیجا، میں پھر گیا تو امیر معاویہ پھر کھانا کھا رہے تھے۔ چنانچہ جب ایسے تیسری بار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کرے معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اہل تشیع تو امیر معاویہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے تاریخ دان اسے بد دعا قرار نہیں دیتے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔